اللہ تعالیٰ یہاں پڑھنے پڑھانے والے سب حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے فضل و فیضان میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حصول تعلیم میں آسانی پیدا فرمائے۔ مجھے چند بات کہنی ہے، آپ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عینا یشرب بها المقربون۔ وقال تعالی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آواز میں جو گڑگڑاہٹ ہے اسے عزیز طلبہ، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی سبب سے جڑی ہوئی ہے۔ مثلا آپ تک آواز پہنچانی ہے تو اس کے لیے یہ ساؤنڈ سسٹم ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، تو اس کو سبب کہا گیا۔ آواز یوں بھی جا سکتی ہے لیکن اس کے ذریعے یہ ایک سبب بن گیا، سہولت کے ساتھ آواز دور تک چلی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کو پانی چاہیے، یہ کم کر دیں، اس کو کم کر دیں جو بھڑک ہے اسے۔ آدمی کو پانی چاہیے تو نل اور ٹنکی کا سہارا لیتا ہے۔ یہاں آدمی کو اولاد چاہیے تو میاں بیوی کا ایک نظام اللہ پاک نے مرتب فرمایا، اور عادت اللہ سنت اللہ یہی ہے۔ قدرت اللہ تو یہ بھی ہے کہ کسی نظام کے بغیر بھی وہ اولاد عطا فرما سکتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ پاک کا نظام اسی طرح سے مرتب ہے تو لہذا اس کو ایک سبب بنا دیا۔ اسی طرح عزیز طلبہ، اگر یہاں قیمتی علم چاہیے، اچھا علم چاہیے، تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے اسباب بنائے، اور ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب ادب ہے، اور دوسرا سبب استادوں کی خدمت و دعا ہے، اور تیسرا سبب آپ کی ذاتی محنت، اور چوتھا سبب راتوں کو آہ بھرنا ہے، اپنے مالک سے مانگنا ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے اگر بندہ کو انہیں اختیار کرتا ہے تو اسے شاندار علم مل جاتا ہے، اور درجہ بدرجہ وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جس شریعت کو لے کے آئے، جس پیغام کو لے کے آئے، جس نظام اور احکام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے احکامات دھیرے دھیرے اللہ پاک میرے آپ کے سینے اور سفینے میں جمع فرما دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ اگر علم چاہیے تو ان اسباب میں سب سے پہلی چیز وہ ادب کی ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب میرٹھی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہم پڑھتے ہیں اردو سیکھنے کے لیے، پہلی دوسری تیسری، ان کتابوں میں ایک بہت قیمتی شعر آتا ہے کہ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، اور ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ ادب سب سے پہلا پوائنٹ ہے، سب سے پہلا نقطہ ہے۔ چنانچہ بیان کیا اس کو مشائخ اور علماء نے، ادب النفس ایھا الاصحاب طرق العشق کلھا آداب۔ فرمایا کہ اپنے نفس کو ادب کا پابند بناؤ، اس لیے کہ راہ کی کامیابی جو ہے وہ ادب ہی پر ٹکی ہوئی ہے۔ کس چیز کا ادب؟ ادب استاد کا بھی، ادب کتاب کا بھی، ادب درسگاہ کا بھی، ادب اپنے قرآن پاک اور رحل کا بھی، اور ادب اپنے ذمہ دار کا بھی، اور ادب مدرسے کے ان خدام کا بھی جو کسی نہ کسی شعبے سے ادارے کے وابستہ ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ادب پایا اور ادب کو حاصل کیا، اللہ پاک نے انہیں بہت تیزی کے ساتھ بہت قیمتی علم عطا فرمایا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے، جن کو اللہ پاک نے ایسا قوی اور مضبوط علم عطا فرمایا تھا، ان کے شاگرد رشید حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ جو تفسیر معارف القرآن کے مصنف ہیں، فرماتے ہیں کہ پچھلے 500 سال کے علماء کا علم جمع کیا جائے
پچھلے 500 سال کے علماء کا علم جمع کیا جائے تو بھی علامہ کشمیری کے علم کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کتنا بھاری علم اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ یہ علم کیسے ملا؟ حضرت کشمیری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، آپ کو یہ علم کیسے ملا؟ فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ادب کو ملحوظ رکھا۔ کا کیا مطلب؟ کہ ادب کا مطلب یہ کہ کبھی قرآن پاک کے اوپر میں نے کوئی تفسیر کی کتاب نہیں رکھی، اور کسی تفسیر کی کتاب کے اوپر میں نے آج تک کسی فقہ کی کتاب کو نہیں چڑھایا، اور کسی فقہ کی کتاب کے اوپر آج تک میں نے کوئی منطق اور فلسفہ کی کتاب نہیں رکھی۔ کہ اس ترتیب کا میں نے ادب کیا ہے۔ ان کے سوانح حیات میں ہے جو ان کے فرزند ارجمن حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، نقش دوام، کہ حضرت رحمہ اللہ کا کیا ذوق تھا، کہ کس طرح علوم کو حاصل کرتے تھے۔ رات گہری ہوتی، آپ مطالعے میں مصروف ہوتے، اور اگر حاشیہ دیکھنے کی ضرورت پیش آتی تو کبھی کتاب کو نہیں گھمایا، از خود کتاب کی جانب گھوم گئے۔ ہمارے قریب کے زمانے میں جن کو سید المحدثین کہا جاتا ہے، حضرت شیخ علامہ محمد یونس صاحب رحمہ اللہ پاک نے ایسا انہیں مطالعے کی حیت اور ذوق اور کتابوں کا ایسا ادب عطا فرمایا تھا کہ سبحان اللہ، وہ قابل رشک چیز ہے۔ کئی مرتبہ رات کی تنہائیوں میں حضرت روتے اور آنسو بہاتے، تو خادم پوچھتا، حضرت کیوں آپ روتے ہیں؟ کہا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میرے کمرہ کتابوں سے پر ہے، اور اس کے سوا میں کہیں جا نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرا تنہائی کا جو مونس ہے، تنہائی کا جو ساتھ دینے والا ہے، وہ کتابی ہی ہیں، اور میرے دائیں بائیں حجرے میں اوپر نیچے کتاب لگی ہوئی ہے، تو کئی مرتبہ مجھے شرم آتی ہے اور اپنے پیروں کو سکڑتا اور موڑتا ہوں، اور پھر اس کی وجہ سے مجھے وہ عدم ادب کی وجہ سے مجھے کئی مرتبہ نیند راتوں رات نہیں آتی۔ اللہ اکبر! تو کیسا ادب ان کی زندگیوں میں تھا، اور رہتی دنیا میں چمکے اللہ پاک نے قیمتی علم عطا فرمایا۔ تو دوستو، ایسے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ لگا ان کی زندگی کے کچھ نقشے ہیں، ان نقشوں کو انہوں نے لیا، اور تب کہیں جا کر اللہ پاک نے انہیں وہ کمال عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی پہلی زندگی میں اس چیز کو لازم اور لاگو کریں کہ اپنے اساتذہ کرام کا ہمیں اپنی زندگی میں حد درجے ادب کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے واقعات میں ہیں، جب آپ مکتوبات لکھ رہے تھے۔ مکتوبات کیا ہیں؟ مکتوبات ایک تصوف کا قیمتی خزانہ ہے، ایسا خزانہ کہ جسے پڑھ کر آدمی کی آنکھیں چار ہو جاتی ہیں اور اسے علم کی صحیح آگاہی ملتی ہے۔ حضرت رحمہ اللہ کا ایک ایک مکتوب ایسا قیمتی اور ایسا در نایاب کہیے کہ آدمی پڑھے تو عش کرتا رہ جائے۔ کہا میں جس زمانے میں مکتوبات لکھ رہا تھا، تحریر کے درمیان مجھے پیشاب استنجے کی حاجت ہوئی، میں اپنے مقام سے اٹھا اور بیت الخلا گیا۔ کہ قریب تھا میں اپنا بول و براز آگے بڑھاتا کہ بس اسی وقت میری نظر پڑی کہ میری انگلی کے اوپر سیاہی لگی ہوئی ہے۔ کہ ادھر مجھے استنجے کا تقاضا اور ادھر وہ سیاہی، کا میں گھبرا گیا کہ اللہ اللہ، یہ وہ تو سیاہی ہے جس کے ذریعے میں قرآن و حدیث کے قیمتی مضامین اور نکات لکھتا ہوں، اب یہ سیاہی اگر یہاں بہے گی تو یہ تو ادب کے خلاف ہوگا۔ لہذا اپنے تقاضوں کو دبایا اور باہر نکل کے آئے، اور پھر اسے دھویا، اور اس کے بعد پھر واپس گئے، اور جب اس سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں کہ ایک قلبی آواز آئی، اللہ پاک نے ایک الہام فرمایا کہ اے شیخ احمد سرہندی، ہم نے تیری اس عمل کے اوپر تیری مغفرت فرما دی ہے۔ تو کتنا عظیم اور بلند مقام اللہ پاک نے ان کو صرف ادب کی خاطر عطا فرمایا تھا۔ آج ایسا لگتا ہے ہماری زندگانیوں سے ادب نکل رہا ہے۔ جو طلبہ وقت پر ہیں تو ہیں، اگر طلبہ کو یہ معلوم ہو استاد نہیں دیکھتا، پھر جو چاہے کرتے ہیں، جو چاہے گالیاں بکتے ہیں، جو چاہے چغلی اور غیبت کرتے ہیں، جو چاہے ان کی نقالی کرتے ہیں، اور جو چاہے ان کے اوپر پھپتیاں کستے ہیں۔ یہ طلبہ جو پھپتیاں کستے ہیں، یاد رکھو ان کی زندگی میں استاد کا ادب نہیں۔ اگر ادب ہوتا ہرگز ہی ایسا نہ کرتے۔ ٹھیک ہے استاد نہیں دیکھتا، لیکن استاد کا رب تو دیکھتا ہے، استاد کا خالق و مالک تو دیکھتا ہے، جو علیم بھی ہے اور علام بھی ہے، بلکہ علام الغیوب بھی ہے۔ اس لیے طلبہ کو چاہیے وہ اس معاملے میں محتاط رہیں۔
اور ادب کا یہی معنی ہے اپنے استاد کو راحت پہنچائیں، اپنے استاد کو راحت پہنچائیں۔ اب استاد کی راحت کیا ہے؟ استاد کی راحت اس چیز میں کہ آپ محنت سے پڑھیں، استاد کی راحت اس چیز میں آپ وقت کی پابندی کریں، استاد کی راحت اس چیز میں کہ گھنٹہ لگے اور آپ گھنٹے سے پہلے استاد کی آمد سے پہلے درسگاہ میں موجود ہو۔ استاد کی راحت کا سبب یہ کہ آپ مہینے بھر میں، سال بھر میں کوئی غیر حاضری نہ کرے۔ استاد کی راحت کا سبب یہ اگر کوئی بخار، مرض، کوئی رشتہ داری، قرابت داری میں جانا ہو گیا، یہ کوئی شادی بیاہ نکاح کا معاملہ آ گیا، اول تو یہ کہ نہ جائیں، اگر جانا بھی پڑے تو استاد صاحب کے سامنے کہ حضرت میرے سامنے ایک تقاضا ہے، میں جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں گے تو میں جاؤں گا، ورنہ میں جانے والا نہیں۔ اگر کوئی طالب علم استاد کے سامنے ایسی عاجزی برتے گا اور ایسی صاف گوئی برتے گا تو اور استاد کے دی ہوئی ہدایات پر عمل کرے گا، یاد رکھو عزیز طلبہ، اللہ پاک اس کے حافظے میں نیاری برکت بھی عطا فرمائیں گے اور جلدی سے اس کے علوم میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے مضبوط ارادے کریں۔ مشائخ نے ایسے علم حاصل نہیں کیا تو پہلا درجہ ادب کا ہے، دوسرا درجہ ہے محنت کا۔ محنت ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری محنت مثالی ہونی چاہیے۔ ہماری محنت دیکھا دیکھی کی آج رہ گئی ہے، استاد دیکھتے ہیں تو ٹھیک، جی ذمہ دار دیکھتے ہیں تو ٹھیک۔ دوستو یہ تو جنون کا پتہ نہیں دیتا، جنون تو یہ کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو مجھے دیکھتا ہے۔ میں جس کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، جس کے لیے حافظہ کر رہا ہوں، جس کے لیے احادیث یا فقہ کو پڑھ رہا ہوں، جس مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب کوئی تنہائیوں میں محنت کرتا ہے اور محنت کر کر کے آگے بڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے مقام کو سوا کر دیتے ہیں اور اس کے حافظے میں پھر الگ سے برکت عطا کرتے ہیں۔ تو ہماری محنت ہی زیرو زیرو ہے، ہماری محنت ہی بہت نچلے درجے کی ہے، ہماری محنت کا کوئی ذوق ہی ہمیں محنت کا نہیں ہے۔ ہمیں موبائل دیکھنے کا ذوق، ہمیں بات کرنے کا ذوق، ہمیں گھر رہنے کا ذوق، ہمیں مدرسہ چھوڑنے کا ذوق۔ ایک جنون رہتا ہے کھیلنے والے طلبا کے اوپر، دیکھا کہ کھیلنے چھٹی ہونے سے پہلے پہلے وہ کوئی نہ کوئی کھیل کا کوئی گیم، کوئی پلان بنا لیتے ہیں۔ کاش چھٹی سے پہلے کوئی پڑھنے کا نظام بناتے، سطور کو یاد کرنے کا نظام بناتے۔ آج ہمارے طلبا میں ذوق ہی نہیں ہے، کوئی سطر نہیں یاد ہوئی، نہیں یاد ہوئی، کوئی سبق چھوٹ گیا جی، کوئی کتاب نہیں یاد ہوئی، نہیں یاد ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہونا تو یہ چاہیے ہر کتاب کی ہر سطر یاد۔ استاد نے محنت سے پڑھایا ہے، شب بھر مطالعہ کیا ہے، صبح بر وقت پہنچے ہیں، معتم صاحب نے ان حضرات کے لیے ایک مشاعرے کا، ایک وظیفے کا انتظام کیا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں وہ سفر کر کے گئے ہیں اور کس کس کے سامنے ان میں تقاضوں کا رکھا ہے۔ اس سب کے پیچھے تو بہت بڑی محنت ہے۔ پوچھئے اس زمانے کے لوگوں سے، نہ استاد ہوتا تھا اور نہ ماحول ہوتا تھا، نہ کتابیں ہوتی تھی، کہیں باہر سے کتابیں خریدتے اور استادوں سے خود بخود بات کرتے اور پھر پڑھنے جاتے۔ لیکن عجیب بات، طلبہ مدرسے کے پڑھنے والے انہیں ٹیوشن کا فکر ہے، انگلش کے ٹیوشن کا فکر ہے، اصلیات کا فکر ہے۔ اگر نہیں فکر، شرمیت یاد نہیں، ترکیب یاد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، حضوری یاد نہیں، اس کے مسائل یاد نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہدایہ اور کافیہ کے رموز سمجھے نہیں گئے، کوئی بڑی بات نہیں، شرح تہذیب نہیں سمجھ میں آئی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو مقصد سے غفلت والی بات ہوئی نا۔ پھر مقصد والی بات ہونی چاہیے اور ہمارے اندر کچھ جذبات اور ارادے ہونے چاہیے کہ ہر آنے والے امتحان میں وقت آنے سے پہلے پہلے مجھے اپنی ہر کتاب کے ہر جز اور ہر سطر کو انشاءاللہ مضبوطی سے یاد کر لینا ہے۔ اپنے علاقائی طلبہ کو دیکھ کر کئی مرتبہ دکھ بھی ہوتا ہے بنسبت دارالعلوم دیوبند اور مظاہر سہارنپور اور اس کے لواحق میں دونوں ادارے وقف دارالعلوم اور وقف مظاہر علوم۔ اس کے سوا دیکھ کر حیرت اور تعجب بھی ہوتا ہے، وہاں کے طلبہ گھوم پھرنے والے بھی، اور جہاں سال کے اختتام قریب آیا یا امتحان قریب آیا ان کے ہوٹل بھی گئے، ان کے کرکٹ کا بھی اختتام ہو گیا، اب صرف کتاب اور کتاب ہے، شب بھر کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہ چائے پیتے ہیں تو ایک چستی اور بیداری کے لیے، وہ اگر 2 گھڑی بات کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ نشاط پیدا ہو جائے، اس کے بعد پڑھنا ہے۔ ہمارا تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے عشاء کی اذان ہوئی اور بس اب بند کرو اور جلدی سے بستر کھولو اور باتیں کرو یا فون لو اور اس میں کوئی گیم وغیرہ چلائیں۔ یہ ہمارے پڑھنے کا پتہ نہیں دیتا۔ یہ آج ایک مرتبہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گیا، چھوڑیے آپ دارالعلوم اور مظاہر علوم کو، ریویو الاول کا موقع تھا، چنانچہ لائبریری کے حصے میں جانے کا میں نے اپنے احباب سے خواہش ظاہر کی، میرا لائبریری دیکھنے کا جذبہ ہے، کہا چلو۔ ہم لائبریری میں گئے اور پوری لائبریری گھومے،
ایک طالب علم بھی ہمیں ایسا نہیں ملا, ایک اسٹوڈنٹ بھی, کہ جس نے ہمیں اوپر نظر اٹھا کے دیکھا ہو کہ آنے والے کون آئے ہیں اور کون ٹہل رہے ہیں. وہ دنیا وما فیہا سے غافل, دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے. ہمارا حال عجیب ہے, ہم علوم کے پڑھنے والے اور ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے, بلکہ کئی مرتبہ اگر استاد کے پاس اچانک سے کوئی مہمان آ جائے, سارے طلبہ اپنی کتابوں کا ذوق چھوڑ دیتے ہیں اور آنے والے مہمان کو تکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مقصد حقیقی مہمان کی آمد اور اس پر نظر رکھنا تھا. پوری پوری درسگاہ خاموش ہو جاتی ہے. بھئی ہم رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں, ہمیں تو اس سے بحث ہے کون آیا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے, نظر اٹھنی بھی نہیں چاہیے, ذوق تو یہ ہونا چاہیے. نہیں, استاد اٹھا 1 منٹ استنجے کے لیے, وضو کے لیے, بس سارے طلبہ ایک دوسرے سے بات کرنا اور غفلت برتنا, یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ہمارے اندر علم کی طلب مضبوط نہیں ہے. کاش مضبوط طلب ہوتی تو محنت کو اپنے سر پہ ٹھانے, محنت کو اپنے سر پہ ٹھانے. حضرت شیخ محمد یونس صاحب ابھی گزرے, وہ تو استاد تھے, طالب علم نہیں. ان کا مطالعہ قابل رشک. ممکن ہے آپ میں سے ایسے لوگ یہاں ہوں جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہو, قابل رشک. خادم کو کوئی کام کرنا ہوتا تو بہترین وقت خادم نے ڈھونڈا تھا کہ جس وقت حضرت مطالعے میں جائیں گے اس وقت میں کام کر لوں گا. حضرت جب مطالعہ کرتے تو بس کتاب ہوتی اور خود ہوتے, دنیا سے کٹ جاتے. اب خادم کہیں بھی جاتا سارے کام کر کے آتا, حضرت نہ پانی پوچھتے نہ کوئی دوسری بات پوچھتے, انہیں کتاب کے سوا کوئی جنون ہی نہیں ہوتا تھا. کون جاتا ہے کون آتا ہے نہیں پتا ہے. ہمارے مطالعے کا عالم تو یہ, لمحے لمحے موبائل پہ نظر ہوتی ہے, لمحے لمحے دوستوں پہ نظر ہوتی ہے, ساتھیوں میں نظر ہوتی ہے. دوستو, جب تک اپنے آپ کو تقریباً 30-35 منٹ آپ کتاب کے حوالے نہیں کرو گے اور اپنے ذہن کو دائیں بائیں سے نہیں کاٹو گے, اس وقت تک کہ تو کتاب کی ایک سطر بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایک سطر بھی, کم سے کم آدھا 35 منٹ, آدھا گھنٹہ 35 منٹ ایسا چاہیے جو پورے طور سے ہم کٹ جائیں, کتاب سے جڑ جائیں. اب کتاب سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے. اب اس کے بعد مزے آپ پڑھیے, لیکن ہمارا تو ایسا لگتا ہے کہ پڑھنے اور مطالعے کا سارا ہی جتنا بھی وقت ہے وہ ہے ہی بس اتنا کہ آدھا گھنٹہ اور 35 منٹ. میرے عزیز احباب, آپ اپنے اندر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں مضبوط عالم بننا ہے اور اپنے مطالعے کے نظام کو ہمیں مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ ارادہ بھی کریں ہر کتاب کی ہر سطر کو ہمیں بہت پختہ تر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. سجنا امام ابو ظہبی کا نام سنا ہوگا, حافظ ابو ظہبی کے نام سے انہیں جانتے ہیں, حافظ الحدیث. کہتے ہیں کہ میں 20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکل گیا اور نکلا پڑھتا رہا کہ اگلے 7 سال کے بعد میں اپنے گھر واپس آیا. کتنے سال کے بعد؟ آج تو طالب علم جمعرات کو جاتا ہے اور ہر جمعرات کے بجائے یا تو شہری طلبہ ہیں صبح و شام جاتے ہوں گے اور نہ جانے کتنے بہانے نئے بنا کے آتے ہوں گے اور غیر حاضر ہو جاتے ہوں گے. 7 سال تک برابر علم حاصل کیا, واپس پلٹ کر نہیں دیکھا. ہمارے مشائخ کی تاریخ, حافظ طاہر القدسی کہتے ہیں کہ میں کتابوں میں ایسا سرمست تھا, جب کتابوں کا وزن اٹھاتا اتنا میں نے اپنی کتابوں کو اپنے اوپر لادا اور اٹھایا کہ میرے پیشاب میں خون اتر گیا تھا. اللہ اکبر. آج تو کتاب رکھتے ہوئے طلبہ کو شرم آتی ہے, سوچتے ہیں اپنی کتابوں کو بوجھ بھی کوئی اور لے لے. ہماری کتابوں کی حفاظت تو بہت دور کی بات. آج تو اگر کوئی جذبہ سینے کو لگانے کا ہے وہ فون کا بنا ہوا ہے بس, اور فون کے نام پر طرح طرح کے بہانے کر کے اس میں سینکڑوں کتاب آئیں گی اور یہ مطالعہ ہو جائے گا. بڑے بڑے فون آج نوجوان احباب ٹیبل کے نام سے اسے خریدتے ہیں, لیپ ٹاپ خریدتے ہیں, اور حال ہی کہ ان کا پڑھنا 0 ہو جاتا ہے. ایک ناقص تجربہ سنا رہا ہوں اپنا, 0 ہو جاتا ہے. اکثروں کو دیکھا, وہ تو بس اسی کے ٹھٹمبوں میں لگ کے رہ جاتے ہیں, پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے. دوستو, پڑھنے والے کو تو چہروں سے پہچان لیا جاتا ہے. یہی ہو رہا تھی. ہارون رشید نے ایک آہ بھری, کاش میں بھی پڑھنے پڑھانے والا ہوتا. یہ کیوں؟ ایک مرتبہ رات کی تنہائی میں ایک ہلہ مچا, آواز ہوئی تو کہا دیکھیے بھئی کوئی فوج حملہ آور ہونے والی تو نہیں. تو درباری انہوں نے بھیجے, خدام دائیں بائیں گئے اور دیکھ کے آئے. کہا نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں. کہ پھر کیا معاملہ ہے؟ کہ وہ نا اصل میں عبداللہ بن مبارک ان کا قافلہ ٹھہرا ہوا. کہ کیا مطلب؟ یہ ہنگامہ کیسا؟ کہ وہ اصل میں درس حدیث پڑھانے والے تھے اور ان کے شاگرد تقریباً 40,000 کی تعداد میں ان کے ساتھ شریک تھے. حضرت کو چھینک آئی اور چھینک آنے کے بعد حضرت نے اس کے اوپر جو جملہ کہا الحمدللہ, تو ان کے پلٹ میں جو جواب تھا مسنون وہ انہوں نے دیا
تو کہا یہ اس کی آواز تھی کہ اللہ اکبر، اتنی بھاری آواز؟ فرمایا اوہو یہ علم ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ کسی عالم دین کو دیکھا کہ وہ مسجد میں جانے والے تھے، درسگاہ میں، دو طلبہ پیچھے پیچھے دوڑے، ایک طالب علم نے ایک جوتا لیا اور ایک طالب علم نے جھپٹ کر دوسرا جوتا لیا۔ ہارون رشید اس کو تک رہے تھے اور پھر ایک بھری، ہم تو برباد ہو گئے، حقیقی بادشاہ تو یہ لوگ ہیں، حقیقی بادشاہ تو یہ لوگ ہیں۔ دیکھا جوتا سلیقے سے اترنے نہیں پایا اور ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا۔ کاش میں کوئی معلم ہوتا یا کوئی طالب علم ہوتا۔ درباری لوگ آئے، حضرت یہ کام تو ہم بھی کر لیں گے، کتاب لے کے آ جاتے ہیں، پڑھا دیے، کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ ان طلبہ کے چہرے عجیب ہوتے ہیں، ان کے گال پچکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا حال پراگندہ ہوتا ہے، کہا ان کے کپڑے عجیب ہوتے ہیں، انہیں تو دائیں بائیں کی فکر نہیں ہوتی، وہ تو اپنی کتابوں میں پڑے رہتے ہیں۔ تمہاری وہ شان کہاں ہے؟ تمہارا مقام کیا کہاں ہے؟ میرے بھائیو، ہم جس راہ میں ہیں یہ سب سے زیادہ قیمتی اور بہت مبارک، بہت پیاری راہ ہے، اس سے پیاری راہ نہیں ہو سکتی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طبقے کے لیے دعا فرمائی، نظر اللہ عمران سمع منا مقالتی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صد و شاداب رکھے اس قافلے اور قبیلے کو جنہوں نے میری احادیث کو، میرے علوم کو محفوظ کیا، انہیں حاصل کیا اور انہیں یاد رکھا اور پھر آگے بڑھایا۔ تو جس کے ساتھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، دوستو وہ دعا کبھی رائیں گے اور برباد جائے گی؟ اور کیا وہ لوگ دنیا پہ، زمین پہ ناکام ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ آپ سب سے کامیاب طبقہ ہو، اپنے علم میں شرط ہے آپ محنت کریں۔ ہمارے مشائخ نے بڑی بڑی محنت کی، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑی مثالی کام۔ سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک سبق پڑھاتے اور دوسری جگہ کے لیے سواری تیار ہوتی، اتنا لوگ حاصل کرنے والے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھتے اور اخیر کا وقت آتا، پھر گلیوں میں نکل جاتے اور اڈے میں جا کر کے کلی کا کام کرتے تھے، جس کا کوئی سامان ہوتا اسے اٹھاتے اور اس کے ذریعے حلال پیسے کما کے اپنے پیٹ کو بھرتے، اپنے پیٹ کو پالتے۔ نہیں معلوم تھا کسی کو یہ سامان اٹھانے والا آدمی آنے والے وقت میں امام احمد بن حنبل کے نام سے جانا جائے گا، نہیں دنیا جانتی تھی۔ ان کے کوئی ساتھی آئے اور کہا جناب آپ یہ کیا کام کرتے ہیں، اسے چھوڑ دیں، اور میری رائے ہے آپ کوئی کتاب لکھیں، میں آپ کو اس پر اجرت دوں گا اور اس کے ذریعے آپ کھانا کھائیں۔ کہا ٹھیک۔ چنانچہ پھر تصنیف و تعلیف کا کام شروع کیا اور کتابیں لکھی، وہ کتابیں ہاتھوں ہاتھ اٹھ گئی، ان کی اتنا مقبول ہوئی اور اللہ پاک نے انہیں اسی میں روزگار عطا فرمایا۔ دوستو ہمارے جو روزگار کا پہلو وہ بھی علم کے دائیں بائیں ہونا چاہیے، ہمیں نیت ایسی بنانی چاہیے اپنی جائے کہ ہم پورے طور سے اس سے غافل ہو جائیں اور کٹ جائیں، نہیں۔ آئیے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ علم حاصل کرنے میں لوگوں نے کتنا مقام حاصل کیا، یہی سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہی سے لوگ حاصل کرنے کے لیے کتنے مرے مٹے، نہیں ہم اور آپ اندازہ کر سکتے، اور کیسے کیسے حالات ان لوگوں نے جھیلے مگر علوم کو حاصل کیا، یہاں قریب کے زمانے میں رائے پور میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند پہنچے، ایسے وقت میں داخلے بند، کہا مجھے داخلہ لینا، کہا اب داخلہ بند، اب تو داخلہ بند ہو گیا جناب، آپ جائیے، کہاں سے آئے؟ کہا ایسی کیا بات ہے، مجھے پڑھنا ہی تو ہے، پڑھا دیجیے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، پھر بہت کوشش کی، طلب کو دیکھا، جب طلب کو دیکھا تو کہا ٹھیک ہے داخلہ مل جائے گا لیکن کھانا وغیرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، داخلہ ملنا چاہیے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر کا داخلہ ہو گیا، پڑھنے لگے، کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد میں جب پڑھ کے فارغ ہو جاتا مطالعہ وغیرہ سے، میں ان مقامات پہ جاتا جہاں ٹھیلی ریڑیاں سجتی تھی، جہاں لوگ سبزی ترکاری کچھ فروٹ بیچتے تھے، ان مقامات پہ جاتا۔ کہا وہ اتنا گہرا وقت ہوتا رات کا، مثلاً 10:30 11 بجے کا، کہ ٹھیلی سبزی بیچنے والے جا چکے ہوتے تھے، وہاں سبزی کے کچھ سڑے گلے پتے پڑے ملتے تھے اور کچھ فروٹ گلا پڑا ملتا تھا۔ کہا میں اس کو چنتا اور اٹھاتا، کمرے میں لاتا، صاف کرتا اور پھر اسے ابالتا، کوئی نمک وغیرہ ڈالتا اور اسی کو بس کھایا کرتا تھا۔ کہا وہی میرا کھانا تھا مدتوں تک۔ کیسی عظیم خدمات ہیں، کیسی عظیم قربانیاں ہیں، جب ایسی قربانیاں دی تبھی اللہ پاک نے ایسے علوم عطا فرمائے۔ یہی نہیں، ایک واقعہ اور ان کا مثالی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ درمیان میں جو رشتہ داروں کے خطوط آئیں وہ سب کے سب ایک گھڑے میں جمع کرتا، جب سال کی انتہا ہوتی ان سارے خطوط کو نکالتا اور پڑھتا
کسی میں خبر ملتی کہ فلاں کے یہاں ولادت ہوئی ہے تو میں اسے پڑھ کے کہتا الحمدللہ، اللہ پاک اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اسے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ کسی کا خط ملتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا کہ میں اس پہ انا للہ پڑھتا۔ کسی کی شادی کی خبر ملتی کہ وہ سارے خطوط اس وقت پڑھتا، اور اس کے بعد پھر میں اپنے یہاں سے نکلتا اور سارے رشتہ داروں کے چھٹی کے زمانے میں حاضری دیتا تھا کہ بھئی مجھے آپ کے یہاں وفات کی خبر ملی، میں وقت پر نہیں آ سکا، البتہ میں نے دعائیں مغفرت کی ہے۔ آپ کے یہاں خوشی کی خبر ملی، میں نے اس خوشی کے موقع پر دعائیں کی ہیں غائبانہ، آج میں ملاقات کے آیا، میں طالب علم تھا، چونکہ میرا وقت مصروف تھا میں نہیں آ سکتا تھا، اب آیا۔ تو کہتے ہیں کہ رشتہ دار قرابت دار میری یہ بات سن کے جھوم جاتے اور خوشی سے سرمست ہوتے، سینے سے لگاتے اور دعائیں دیتے، محبت سے بٹھاتے کہ واہ واہ طالب علم ہونا چاہیے تو ایسا۔ آج دوستو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم نے آج اپنا مقام خود گرا لیا۔ لوگ ہمیں کارڈ دیتے ہیں شادیوں کے گھروں میں اور ہم چھٹی مانگتے اور جاتے ہیں، کوئی بات ہوئی؟ ہمیں تو کہنا چاہیے کہ بھئی ہم پہ کیا دفع، اور واقعی تم پہ کیا دفع، یہ دفع تو تمہارے والدین پہ ہوگی، بہن بھائیوں پہ ہوگی۔ لیکن عجیب بات ہے، ملازمت کرنے والا وہ شادی نہیں جاتا، سکول پڑھنے والا، ٹیوشن پڑھنے والا وہ شادی نہیں جاتا، کمپیوٹر چلانے والا، وکالت LLB کرنے والا وہ شادی نہیں جاتا۔ اگر شادی بیاہ نکاح میں جائے گا صرف پڑھنے والا مدرسے کا طالب علم جائے گا۔ خود اپنی اوقات کو ہم نے گرایا ہے۔ ہم کیوں پلٹ کر نہیں کہتے شاہ عبد القادر کی سنت پہ اور ان کے جذبے پہ ہم کیوں عمل نہیں کرتے؟ بھائی جان، شادی اگر جمعہ کو ہوگی تو ہم آئیں گے، اگر جمعہ کو شادی نہیں ہم آنے والے نہیں۔ کیوں نہیں اپنے امیج کو آپ بناتے؟ کیوں آپ دوسرے کے پیچھے گھستے ہیں؟ کیوں ہی اتوار کو شادی ہوتی ہے پورے ملک میں؟ کیوں یہ عذاب بہ رہا ہے؟ آپ خود سمجھ چلو کہ لوگ تمہیں کتنے ٹکوں میں تولتے ہیں۔ ہم نے اپنے اوقات کو خود گرایا۔ پڑھنے پڑھانے والے طلبا کو صاف کہنا چاہیے، ہم پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، کسی دینی درسگاہ سے وابستہ ہیں، بہت سارے طلبا کا نقصان ہو جانے والا ہے، ہم نہیں آئیں گے۔ آپ جمعہ کے دن شادی رکھیں، یہ جمعرات کے دن رکھیں، ہم اس میں تو شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ہفتہ اتوار یہ تو اہم دن ہوتے ہیں مدارس اسلامیہ کے، ہم کیسے درسگاہ کو اور سینکڑوں طلبا کا نقصان کر کے آ سکتے ہیں؟ آپ کر کے تو دیکھیے، آپ کی اہمیت دلوں میں جاگے گی۔ ہم نے خود اپنے مقام کو گرا دیا ہے۔ جب کوئی دعوت دے ہم اٹھا کے بستر اور تیار رہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے تیار رہتے ہیں۔ ہمیں کہنا چاہیے میں نہیں آ سکتا، میرے سامنے میری معذرت ہے، مجبوری ہے، بہت سارے طلبا ہیں، میں اگر آ بھی جاؤں، ہمارے محترم صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بہت مشفق المزاج ہیں، جب چھٹی لیں گے دے دیں گے، لیکن خود میری طبیعت نہیں مانتی، میں اتنے طلبا کا نقصان کر کے رب کا قرآن چھوڑ کے اور وہاں اچھے شاندار پہلو اور موسم میں بیٹھ کے میں کیوں لو کے تھپیڑوں میں اور کیوں سردی کے سرد جھکیڑوں میں تھپیڑوں میں کیوں اپنے آپ کو برباد اور تباہ کروں؟ ہمیں پلٹ کر یہ کہنا چاہیے، تبھی کوئی سمجھے گا اور ارادے کریں گے بھی شادی فلا فلا موقعوں سے ہمیں کرنی ہے۔ ہم نے اپنے نظام کو گرا دیا ہے۔ خیر مختصر تو ہمارے طلبا کو یہ نیت بنانا چاہیے کہ ہمیں شادی فون وغیرہ، فون رکھتے ہیں طلبا، بار بار میسج دیکھتے ہیں، درسگاہ سے اٹھ کے بیت الخلاء میں جا کر باضابطہ میسج چیک کرتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ یہ کیا جنون ہے ہمارے اوپر؟ اس کا مطلب یہ ہمیں دوستی کا جنون ہے، تعلق داری کا جنون ہے۔ اگر نہیں جنون ہے تو وہ پڑھنے کا نہیں، آپ پہ کوئی دفعہ نہیں۔ اگر آپ موبائل نہ بھی رکھیں، کوئی دفعہ نہیں، آپ صاحب کہہ سکتے میں طالب علم ہوں، اس زمانے میں نے موبائل نہیں رکھا ہوا ہے، اور میں نے ارادہ کر رکھا ہے بلکہ مضبوط کہ جب تک پڑھوں گا انشاءاللہ وہاں تک میں موبائل بالکل استعمال نہیں کروں گا۔ کتنے طلبہ آج یہ نیت کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ انشاءاللہ جب تک پڑھیں گے ہم موبائل کی بیماری سے بچے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ، ہاتھ نیچے کریں۔ دوستو یہ ایک بہت گھاتک چیز ہے، ابھی بس سمجھ میں نہیں آنے کی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مچھلی کو ہدایت کرے کہ اگر کوئی کانٹا ملے، اس میں کوئی گوشت کا ٹکڑا ملے، پکڑ مت لینا، اگر تو نے پکڑ لیا تو 32 دانتوں میں جائے گی، چھری نیچے آئے گی اور نہ جانے کیسے تلے اور پکے گی اور کٹے گی۔ لیکن مچھلی کبھی بڑی مچھلی کی بات پر عمل نہیں کرتی، کہاں یہاں کانٹا، کہاں یہاں 32 دانت، کہاں یہاں کڑھایا، کہاں ساری چیزیں۔ لیکن جسے نصیحت کو بھول جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ لیتی ہے اور ایک جھٹکے میں اسے مچھیارا باہر نکالتا ہے، اسے فوراً عقل آ جاتی ہے کہ اب قبضے میں آ گئی، تھیلے میں بند کیا، گھر لے گیا، رگڑا، کاٹا، اور پھر وہ سارے دانت بھی اور وہ سارے پتیلے بھی، ساری کڑھائی بھی، گرم آنچ بھی، سارے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بالکل پیارے طلبا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہاں ہمیں موبائل کی روشن زندگی سے کاٹا جا رہا ہے، کہاں ہمیں ڈیولپ والی زندگی سے کاٹا اور توڑا جا رہا ہے، کہاں ہمیں چار دیواری میں گھیر گھوٹ کے اور آج ترقی یافتہ تہذیب اور آلوں سے ہمیں بے خبر کر کے کیسی بات کر رہے ہیں، یہی تو اصل زندگی ہے۔ نہیں دوستو، یاد رکھنا
بالکل یہی معاملہ ہے جیسے مچھلی والا، جیسے آپ اس کے جھٹکے میں پڑیں گے دوستوں، دل کا چین جائے گا، آنکھوں کا تقویٰ جائے گا، اور چہرے کا نور جائے گا، اور بربادی آ جائے گی، اور ہائے ہائے تباہ کر کے کہیں تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ پھر واپس اس سے توبہ نہ کر لو گے۔ اس لیے جب تک بچے ہو، حدود حدود ہے، حدود اقام حدود اللہ، یہ ایسے نہیں قائم کی گئی ہیں، آپ حدود کو مت پھلانگیے بلکہ اپنے اللہ سے تقویٰ مانگیے۔ قصہ مختصر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے عظیم امام تھے، بس یہ واقعہ سنا کے بعد کو کنارے کرتا ہوں۔ بقی الدین ابن مخلد، اللہ پاک نے بڑا عجیب غریب ان کو جذبہ عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنے ابتدائی زمانے میں سیدنا امام احمد بن حنبل کا نام سنا اور پھر ارادہ کیا کہ مجھے ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ جیسے میں علماء میں سے کوئی حضرت شیخ یونس کے مقامات کو سنے، حضرت مفتی سعید صاحب جو گزر گئے رحمہ اللہ، ان حضرات کے مقامات کو سنے، جی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کے واقعات سنے، حضرت کشمیری کے واقعات کہ کیسے اصحاب علم تھے، اور پھر آدمی طلب پیدا کرے تو اسی طرح کی طلب ان کے اندر بھڑکی، کہا مجھے امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ اپنے مقام سے نکلے تو انہوں نے راستے میں دریا تھا، کشتی لی، کشتی میں بیٹھے اور سفر کیا۔ کہتے ہیں کہ کشتی چلتی رہی، راستے میں حالات بھی آئے، ہچکولی بھی آئے، اور ایک ایسے مقام پہ جا کے کشتی ٹھہری کہ جہاں ہوائیں اور لہریں تھی، پلٹنے اور جھپکنے والی تھی۔ کہا مہینہ بھر لگ گیا، چہرے بدل گئے، بیماریاں بڑھ گئی، ابکائیاں آنے لگی اور ہم پیلے ہو گئے اندر رہتے رہتے، اس لیے کہ کشتیوں کا سفر آج بھی اتنا ہی بھاری ہے، جہاز کا سفر پانی کے اتنا آج بھی بھاری اور مشکل نظر آتا ہے۔ چنانچہ کہ اللہ کر کے ہم کسی پار لگے، مشکلوں میں اترے۔ کہا وہاں سے اترے، ہم نے پوچھا کہ یہاں سے بغداد کتنا دور ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہاں سے بغداد تقریباً یہ 800-900 میل کا سفر ہے۔ کہا اچھا؟ کہا بس میں نے یہ بات سنی 800-900 میل کا سفر، کہا یہ تو بہت قریب ہے، اس کو تو ہم پیدل طے کر لیں گے۔ کہا میں نے وہاں سے سفر کرنا شروع کیا، میں بڑھتا رہا، آگے چلتا رہا۔ کہا بھوک لگی، راستے میں فاقے آئے، حالات نے تنگ کیا، راستے میں پتے بھی چبائے اور انہیں پر اپنی زندگی کو بسر کیا۔ کہا ایک ایسے مقام پر پہنچ کر میں تھک چکا تھا، بدن نے جواب دے دیا تھا، ایک درخت کا سایہ تھا، میں اس کے قریب جا لگا۔ کہا مجھے نہیں معلوم میں پہلے گرا یا پہلے سو گیا، کہ بس پڑا، مجھے ایسی گہری نیند آئی، نہ مجھے دائیں کی خبر نہ بائیں کی، ہر طور سے بھول گیا۔ کہا سویا، کئی گھنٹے پر سویا، اور کئی گھنٹہ سونے کے بعد میں نے آنکھیں کھولی اور پھر سفر کرنا شروع کیا۔ کہا اسی بھوک کے عالم میں نہ کھانے کا کچھ نہ پینے کا کچھ، کہا بڑھتا رہا، آگے نکلتا رہا، بہت قریب جا کے میں نے پوچھا کہ یہاں سے شہر کتنا قریب رہ گیا؟ انہوں نے بتایا اتنا فاصلہ اور موجود ہے۔ کہا کیا بات نوجوان، عجیب سی صورت میں ہو، چہرہ پچکا ہوا ہے اور پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے۔ کہا بہت بھوکا ہوں، زمانہ ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا۔ کہا یہ کپڑوں کا مت پوچھئے، میں اندلس سے چلا ہوں، مجھے مہینے سے اوپر ہو گیا، کیسے کیسے حالات جھیل کے آ رہا ہوں، کہ آخر کیوں؟ کہا مجھے سیدنا امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کرنا ہے۔ فرمائے نوجوان افسوس ہو تمہارا یہ ارادہ پورا نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تو حاکم وقت نے قید کر رکھا ہے اور کوئی ملاقات کی ترتیب ہرگز نہیں بنے گی۔ کہ پھر شہر میں کسی کا سبق تو ہوتا ہوگا؟ کہ بالکل، آپ شہر کے اندر جائیے، کسی نہ کسی کا درس آپ کو ضرور ملے گا۔ کہا میں سفر کرتا رہا، میں شہر میں پہنچا اور میں نے جا کے پوچھا کہ کس کا درس ہوتا ہے، تو مجھے بتایا کہ جرح و تعدیل کے امام حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا یہاں درس ہوتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے موقع پایا اور میں مجلس میں پہنچا۔ کہ مجلس دیکھا میں نے جا کے، کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی، اور میری صورتحال چونکہ سب سے دیگر تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بھوک کے آثار تھے۔ میں اسی عالم میں پہنچا، میں نے سبق کو سنا، روح زندہ ہو گئی۔ جیسے ہی امام صاحب انہوں نے سبق پڑھایا اور سبق کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، کہ مجھے مجلس کا ادب معلوم نہیں تھا، میں نووارد تھا، پہلی دفعہ آیا۔ میں کھڑا ہوا اور میں نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ مجھے حضرت ہشام بن عمار کے بارے میں آپ بتائیے۔ کہا حضرت یحییٰ بن معین نے جواب دیا کہ ہشام بن عمار وہ تو ان لوگوں میں سے ہیں، ان محدثین میں سے ہیں۔ کہا اگر
उनके यहां हदीस बयान करते कोई उज्ब और तकब्बुर भी आ जाए का उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कई सवाल पूछा और मैं नीचे बैठ गया। हाँ, अगला सवाल मैंने शुरू किया कि अगला सवाल करना था। मेरे पास बैठे हुए साथियों ने मेरे कपड़े को घसीटना शुरू किया, मेरे कपड़े को खींचना शुरू किया कि नीचे बैठो नीचे बैठो, कि दाएं बाएं से शीशी की आवाज आई। मैंने कहा ये क्या वाला है? कि आपको मालूम नहीं, इस मजलिस का एक उसूल है, एक बंदा एक ही सवाल कर सकता है, दूसरा सवाल नहीं कर सकता। एक सवाल आपका कंप्लीट हुआ, आप नीचे बैठे। फरमाया ओ देख, ओ लोगो, ओ साथियों, तुम मेरा हाल तो देख ही रहे हो। मैं एक गरीब दयार आदमी हूं, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं भूखा प्यासा हूं, अंदरुस से चल के आया हूं। मेरा असल सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल तो कुछ और है। मुझे वो पूछना था, मुझे ये नहीं पूछना था। मेरा सवाल तो असल रह गया। तुम मुझ पर तरस खाओ और मुझे मेरा सवाल मालूम करने दो। कहा ठीक है। साथियों ने तरस खाया, का मालूम कीजिए। अब उन्होंने असल सवाल किया और फिर पूछा पलटकर कि हजरत मुझे पूछना है सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में। बस इन लफ्जों का निकलना था, पूरी मजलिस पर सख्त तारी हो गया कि इमाम अहमद बिन हंबल का नाम लेना भी जुर्म है, और याह्या बिन मुईन जवाब दें उनके लिए भी भारी था। चुनांचे याह्या बिन मुईन ने कहा, इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में क्या पूछते हो, वो तो इमामुल मुस्लिमीन है। कहा बस ये जवाब मिलना था। मेरे दिल के अंदर तलब और भड़क गई कि बस मुझे उन्हीं से इल्म हासिल करना है, उन्हीं को पाना है। कहा मैं मजलिस पूरी हुई, मैंने पूछा कि इमाम अहमद बिन हंबल को कैसे पाऊंगा? कहा वो तो अपने घर में नजरबंद हैं, कैद हैं, न कोई मिल सके, न अलेख से लेख कर सके, न जा सके। जो उनके मकान के करीब भी पाया गया, पकड़ा गया, उसे जेल में भेज दिया जाएगा। हाकिम वक्त उनसे सख्त नाराज है। कहा अच्छा। कहा मैंने कमरा किराए पे लिया शहर में और मैंने वहां रहना शुरू किया, और पूरी रात मैं थका बुझा था लेकिन नींद करीब नहीं आई। पूरी रात में अल्लाह से कहता रहा, प्यारे रब, सफर करके आया, चल के आया, थक हार के आया, मुझे इल्म हासिल करना है। इमाम अहमद बिन हंबल से अहादीस पाक पढ़नी है, लेकिन पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं, उसका तो कोई चांस ही और मौका ही नहीं है मेरे पास। कब पूरी रात सोचता रहा। अल्लाह की शान, सुबह के वक्त में अल्लाह पाक ने कुछ तदबीर मेरे जहन में डाली। वो तदबीर मैंने इख्तियार की। वो तदबीर क्या थी? कहा सुबह सुबह उठकर मैंने अपने पैरों के ऊपर, घुटनों के ऊपर कपड़ा लपेटना शुरू किया, और मैंने अपना फकीराना ढंग बनाया और अपने आप को गोया माजूर बनाया, और एक लाठी ली, एक कशकोल ली। कहा एक लाठी और कशकोल लेके मैंने बगदाद में सफर करना शुरू किया और लोगों से भीख मांगता रहा बगदाद की गलियों में। कहा ऐन दोपहर के वक्त जब पूरा शहर पर सख्त तारी था, लोग आराम में मसरूफ थे, मैंने साथी को जो पकड़ा हुआ था उससे कहा था कि इमाम अहमद बिन हंबल का घर बताएं। कहा अव्वल तो उसने बहुत मना किया। मैंने बड़ी खुशामद के बाद कहा कि इशारों से बता के निकल जाना। कहा वो साथी करीब था। जब इमाम साहब का घर करीब आया उसने इशारे से मुझे बताया और वो तो इशारे दे के निकल गया। कहा मैं इमाम साहब की चौखट पे पहुंचा और मैंने वहां साइलाना फकीराना अंदाज में एक आवाज लगाई। उस जमाने में जो आवाज लगती थी, जैसे आज कहते हैं ना दो अल्लाह के नाम पर, वह आवाज का रुख था अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। कहा मैं चौखट पे पहुंचा, मैंने कुंडा खटखटाया और मुझसे आवाज आई, कौन दरवाजे पर है? कहा इधर से पूछा तो इमाम साहब ने अपने जेब में हाथ दिया और कोई सिक्का निकाल के उन्होंने मेरे कशकोल में डालना चाहा। कहा मैंने वक्त इमाम अहमद बिन हंबल का हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा हजरत मैं कोई पैसों का तलबगार नहीं, मैं तो इल्म हदीस पढ़ने के लिए आपसे आया हूं, आप मुझे इल्म हदीस पढ़ा दीजिए। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा क्या बात कर रहे, जल्दी निकलो यहां से, कौन हो तुम, जल्दी निकलो। फरमाया हजरत धक्का ना दीजिए, बहुत धक्के खा के आया, बहुत फाका मस्ती झेल के आया, मैं पढ़ने के लिए आया। आप का निकल जाइए वरना मुझे भी जेल जाना पड़ेगा और तुझे भी कैद में रहना पड़ेगा। का मैंने कहा नहीं हजरत मेरी सुन तो ले जरा फरियाद, आप का सुनाइए। हजरत मैं भीख मांगा करूंगा, दिन भर शहर भर में भीख मांगूंगा, लोग भिखारी समझेंगे, और ऐन दोपहर के वक्त जब कोई ना देखने वाला हो मैं आपकी चौखट पे आऊंगा। अगर कोई होगा तो आप भीख का 1 रुपया डाल दिया करना, अगर कोई ना होगा तो फिर मुझे आप 1-2 हदीस सुना दिया करना, मैं सुन के याद कर लिया करूंगा और फिर उन्हें याद करके रट के अगले दिन आया करूंगा और आप से फिर हदीस सीखा करूंगा। इस तरह सिलसिला आप करम फरमाइए, रहम फरमाइए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने बात लेना खास था,
طلب کو دیکھ کر قبول کر لیا. کہا ٹھیک ہے بچہ جائیے روزانہ ایسا کیجیے. وقی الدین کہتے ہیں کہ میری یہ بات منظور ہو گئی اور میں وہاں سے یہ بات سن کے نکل کھڑا ہوا. روزانہ میں بھیک مانگتا اور یہ سفر کرتا اور عین ایسے موقع پر جب کوئی نہ دیکھنے والا ہوتا میں امام صاحب کی چوکھٹ پہ پہنچتا اور علم حاصل کرتا. کہ اللہ کی شان. چند دنوں کے بعد حکومت کی کایا پلٹ ہوئی اور اگلے دنوں میں اللہ پاک نے ایسے حاکم کو بٹھایا جو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد تھا اور دینی آنکھ سے مذاہب مدارس سے محبت کرنے والا تھا. کہ اس نے امام احمد بن حنبل کی نظر بندی دور کی. امام صاحب کو نظر کا جب اعلان ملا کہ ان کی نظر بندی ہٹی, کہا شہر کی جامع مسجد میں اعلان ہوا حضرت کا سبق ہوگا. کہا پوری مسجد اور پورے شہر اور علاقے میں عجیب خوشیوں کی لہر تھی. کہا لوگ پڑھنے والے طلباء اور علماء لوگ درجو بھاگے جا رہے. کہا میں جب تک پہنچتا رہا اس وقت تک پوری مسجد کھچا کچ بھر گئی اور جب میں جیسے داخل ہوا تو کوئی جگہ کہیں بیٹھنے کی نہیں تھی, پورا نظام فل تھا. کہا میں نے دیکھا کہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے. کہ امام احمد بن حنبل کی مجھ پر نظر پڑی, انہوں نے پورے مجمع پر طائرہ نظر ڈالی اور کہا اے لوگو اس طالب علم کو جگہ دے دو جو سب سے پیچھے ہے, یہی سچا طلبگار ہے. اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ نوجوان ہے جو زمانہ نظر بندی میں پورے دن بھر بھیک مانگتا اور طرح طرح کی سنتا. لوگ کہتے تو جوان ہے, تجھے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت پیش آئی. کہا میں اپنے پیروں کو لنگڑا پن دکھاتا اور یہ فقیرانہ سدائے کائی وہ نوجوان ہے اور آج یہ سب سے پیچھے رہ گیا. تم سب کوئی ایسے طلبگار نہیں ہو, یہ طلبگار حقیقی ہے, اسے آگے بھیجیے. پھر سیدنا امام احمد بن حنبل نے اسے قریب بٹھایا. نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور عزیز طلب علم لینے والے ایسے لوگ تھے. آج تو استاد بھی موجود, سب کچھ موجود اور پھر بھی ہم پڑھنے والے نہیں. آج اپنے اندر ہم ایسی چشک ایسی کسک پیدا کریں, انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. ہم ایسا جنون اپنے اندر لیں. ایسے بھی واقعات موجود ہیں. حاکم وقت کے پاس طالب علم پہنچ رہا ہے اور رو رہا ہے, زارو قطار رو رہا ہے. حاکم وقت نے ارادہ کیا کہ یہ نوجوان جو فریاد لے کے آیا میں اس کی فریاد پورا کروں گا, جو کہے گا. درباری لوگ بیٹھے, کہا حاکم صاحب اس کی بات بچے کی ضرور پورا کرنا. یہ کون آیا اور آ کے کہا حاکم وقت میں جیل جانا چاہتا ہوں, میں جیل جانا چاہتا ہوں. کہ کیا مطلب, جیل جانے کی تو کوئی بھی خواہش نہیں کرتا. کہنا میں جیل جانا چاہتا ہوں. کہ وجہ کیا ہے, آپ جیل مت جائیے, وجہ بتائیے. کوئی پرابلم, کوئی دقت, کوئی الجھن, کوئی تکلیف, کوئی آپ کو مارتا ستاتا ہے, اس وجہ سے آپ جان کی حفاظت کے لیے جیل جانا چاہتے ہیں. کہ نہیں آپ مجھے جیل بھیج دیجئے. کہ وجہ تو بتائیے. کہ وہ اصل میں آپ نے میرے امام حضرت امام ابن تیمیہ کو جیل میں ڈال دیا ہے اور 3 دن سے میرے سبق کا ناغہ ہو رہا ہے, مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے, لہذا میں جیل جانا چاہتا ہوں. آپ مجھے جیل میں بھیج دیجئے تاکہ میں اپنے استاد امام بن تیمیہ سے سبق حاصل کر لوں. کہا بچہ ہم تمہاری فرمائش پر تمہارے استاد امام ابن تیمیہ کو رہا کر دیتے ہیں. ایسے بھی طلبہ ہوتے تھے. آج ہمارے اندر طلب ہے کہاں؟ ہم اپنے اندر طلب پیدا کریں. دوستو جب طلب پیدا ہوگی استاد کے دماغ میں اچھے علوم پیدا ہوں گے, اچھی فکر پیدا ہوگی. آج کوئی طالب علم لائق ترین سوال بھی نہیں کرتا. عجیب بات, فرضی سوال کرتا ہے, یہ دکھانے کا سوال کرتا ہے, یا کوئی ایسا سوال جو وقت گزاری کا ہوتا ہے, کوئی پڑھنے کا جس سے پتہ لگے. ایسا کوئی قیمتی پوائنٹ بھی استاد کے سامنے نہ رکھتا. کاش رکھ کر دیکھیں کیسا مزہ استاد کو آئے گا اور کیسا مزہ آپ کو آئے گا اور آپ کی طلب کا پتہ لگے گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیز طلبہ, موٹی باتیں, ایک تو یہ کہ اپنے ذمے میں سبق کی حاضری کو پابند کریں, اور دوسرا یہ منشاء استاد پہچانیں. استاد کا منشا کیا ہے اس کو سمجھ لیں, استاد کیا چاہتے ہیں اس کو سمجھ لیں, اور استاد چاہتا یہ ہے آپ وقت پہ درسگاہ میں آئیں. اس لیے بہترین اصول یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں اور جلدی سے گرم پانی میں غسل کریں اور شاندار کپڑے پہنیں اور کوئی خوشبو عطر کی ساتھ رکھیں, کوئی ڈبی وغیرہ عطر کو سجائیں, اور استاد کے درسگاہ میں آنے سے پہلے 10-15-20 منٹ ہم درسگاہ میں چلے جائیں, کتاب کا مطالعہ کریں, ہونے والے سبق کا مطالعہ کریں اور اگلی عبارت کو یاد کریں. اور جب استاد کہیں پڑھو, ہم بغیر نام لیے سب سے پہلے اپنا سبق سنائیں, اور جب فراغت ہو
تو بھی انہی کے تقاضے پوچھیں. اور خدمت کے تعلق سے یہ کہ استاد کی منشا کو سمجھے. کیا زور مثلا انہیں وضو کا ضرورت ہے تو ان کے آنے سے پہلے ہم خود لوٹا پانی بھر کے انہیں دیں. ان کا جوتا میلا گندا ہے, ہم بغیر کہے اس کو اٹھائیں, اپنے رومال دستی کوئی ایسی چیز سے صاف کر کے ان کے کہے بغیر, ان کے علم میں آئے بغیر چپ چاپ رکھ دیں. صرف اللہ جانتا ہو, اللہ دیکھتا ہو. یہ کوئی اور ایسا تقاضا, پانی پیتے ہیں زور بعد تو بغیر کہے پانی لا دیں. ان کی ٹوپی میلی گندی ہے, موقع ہے تو اسے دھل دیں. خدمت کا پارٹ اور باب ہے. تو چونکہ آج کل نوجوان احباب پڑھاتے ہیں تو نوجوان احباب کو خدمت کی کوئی بدنی خدمت کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. البتہ کسی کمرے اور حجرے میں صفائی کا پہلو ہے تو صفائی کی خدمت کو آپ سر انجام دیں. کمرے میں جالے لگ گئے, کتاب میلی ہو گئی, آدھی ٹیڑھی ہو گئی, آپ استاد کے کہے بغیر از خود ان کی کتابوں کو ان سے پوچھ کر کے مرتب کر دیں. حضرت آپ کی کتابیں درست کرنے کا میں ذوق رکھتا ہوں, آپ اجازت دیں. اس طرح کی خدمات آپ کریں, اللہ پاک کی طرف سے مدد ہوگی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ علم کی چاشنی مضبوط عطا فرمائے اور مضبوط معارف عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی راحت اور سنت محبوب علیہ السلام پر پورا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.